بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے روزانہ کے سلسلہ درس حدیث میں اور جس ترتیب سے ہم نے شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اور توحید کا عملی جو ہے پہلو وہ عرض کرنے کے بعد آج کی گفتگو میں ہم عرض کریں گے اللہ کے فرشتوں پر ایمان جو ہے اس کو اختصار کے ساتھ اپنے وقت میں ہم عرض کریں گے، چونکہ جس ترتیب سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ وہی ترتیب ہے جس کو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ، اس کے آگے و ملائکتہ، کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے سارے فرشتوں پر۔ ملائکہ کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے ہمارا جو ایمان جو ہے وہ کیا ہے، اس چیز کو آج کی گفتگو میں ہم اختصار کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح دیگر مخلوقات ہیں، انسان ہے، جنات ہیں، اس طرح اور بہت سی مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کو ہماری لینگویج میں فرشتہ کہا جاتا ہے، عربی میں ملک کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ ملائک آتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق جو ہے ان کے اوپر ایمان لانے میں اور ان کی عظمت میں اور ان کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک ترتیب ہے دین کی، یاد رکھ لیجئے گا، ترتیب میں سب سے پہلے توحید و رسالت ہے۔ بولیے کیا؟ توحید و رسالت ہے۔ مگر اس ترتیب میں جب ہم ایمان کی صفات کو پڑھتے ہیں، یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، جو ہم نے عرض کیا تھا صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق، اس میں حضور نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، اور اس کے بعد کتابوں پر ایمان، اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان۔ اس ترتیب کو ذرا سمجھیں، یہ ترتیب کیوں ہے؟ یہ ترتیب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام اللہ کے نبی کی طرف لے کے آنے والا ہستی اور لے کے آنے والی مخلوق جو ہے وہ فرشتہ ہوتی ہے، اور جو پیغام ہوتا ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ اب آپ دیکھیں، ادھر میری طرف دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی ذات بابرکات جو ساری کائنات میں اپنے علم اور قدرت کے ساتھ موجود ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنا جو مقام اور خاص طور پر اپنی جلوہ گاہ جو ہے وہ اپنے عرش کو قرار دیا ہے۔ اب عرش الہی سے اور اس کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے وہ پیغام وصول کرتا، اور وہ جو پیغام ہوتا وہ اللہ کی کتاب ہوتی۔ اب ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترتیب کے مطابق، اس کے بعد فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، جو پیغام ہے وہ کتاب ہے، جس کی طرف آ رہا ہے زمین پر وہ رسول ہے۔ اب یہ جتنا بھی یہ پورا چین ہے ایک، جب تک ہم فرشتے پر ایمان نہیں رکھیں گے، ملائکہ پر ایمان نہیں رکھیں گے، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھیں گے، تو پھر کتاب پر ایمان لانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، چونکہ کتاب جو ہے وہ پیغام ہے جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر انبیاء کرام تک آئے۔ سو اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق جو ہے جس کو ہم عام انسان کہتے ہیں، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ اور سمجھیے اپنے ایمان کو، کہ اللہ کے درمیان اور عام انسان کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ واسطہ کون سا ہوتا ہے بولیے؟ رسول اور نبی۔ اسی طرح رسول کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ سو جس طرح انبیاء پر ایمان لانا لازمی ہے، اسی طرح ملائکہ پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ اگر معاذ اللہ فرشتوں کا، ملائکہ کا انکار کر دیا جائے تو یہ صراحتاً اسلام کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ جیسا باقی ساری امت کے درمیان اور ان کے رب کے درمیان جو واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان جو واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ جو مخلوق ہے، فرشتہ ہم جسے کہتے ہیں، ملک جسے کہتے ہیں، ملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ کس چیز سے پیدا فرمایا؟ نور سے پیدا فرمایا، لائٹ سے پیدا کیا ہے۔ اور فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جو ایک نورانی وجود ہوتا ہے، اور وہ نورانی وجود جو ہے اپنی کئی شکلیں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح جنات ہیں، جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ کس چیز سے؟ آگ سے۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے۔ اور فرمایا انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی ہر مخلوق کا اپنا اپنے بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اس کا ایک اپنا اپنا انداز ہے۔ سو ملائکہ، فرشتے ایسے وجود ہیں جو کہ نور سے پیدا کیے گئے۔ کس چیز سے؟ نور سے پیدا کیے گئے، اور ایسے وجود ہیں جو کہ اپنی شکلیں بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور جس وقت چاہیں امر الہی کے ساتھ جیسی چاہیں شکل میں وہ جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام قدرت میں فرشتوں کا بہت بڑا جو ہے وہ حصہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل عباد مکرمون، فرشتے جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے انتہائی عزت والے بندے ہیں۔ اب ملائکہ جتنے بھی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ملائکہ کی تعداد کو کوئی بھی شخص جان نہیں سکتا، کوئی بھی شخص جان نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اور حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ آسمانوں پر 4 انگل کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہ کرتا ہو۔
اور آسمان اللہ کریم نے کتنے بنائے بولیے؟ 7 آسمان بنائے، اور ان کی وسعت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول